نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین موقع عطا فرمایا درس تصوف کے نام سے، جس میں ہم کچھ اپنے باطن کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، قلب اور نفس کی تزکیے کی بات کرتے ہیں، کچھ اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی گفتگو کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بولنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہم کو اس راہ پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ 4 جمعوں سے غالباً یہ درس ہمارا چل رہا ہے، 5واں جمعہ آج ہے. تصوف کا معنی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، پاکی حاصل کرنا یا صفائی حاصل کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس راہ میں جو پاکی کی بات کی جا رہی ہے وہ جسم کی پاکی نہیں. جسم کی پاکی تو ایک غیر مسلم کے پاس بھی ہے. جسم کو پاک کر لینا، جسم کو دھو لینا، جسم کو ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رکھنا، وہ تو ایک مشرک اور بت پرست کے پاس بھی ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو پاکی حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ کو ایک مسلمان سے جو پاکی مطلوب ہے وہ اس کے قلب اور اس کے نفس کی پاکی مطلوب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اے ایمان والو، جو مشرک ہے وہ ناپاک ہے، لہٰذا وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے. تو مشرکوں کو اللہ جو ناپاک بول رہا ہے وہ کون سی ناپاکی ہے؟ بظاہر جسم پہ کوئی نجاست یا غلاظت تو لگی ہوئی نہیں ہے. کون سی ناپاکی ہے جس ناپاکی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ مشرکین کو ناپاک کہہ رہا ہے؟ اچھا، اگر اس کا مفہوم مخالف لیا جائے، مفہوم مخالف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اب رات ہے تو خود بخود اس کا معنی نکلے گا کہ دن نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں مفہوم مخالف. اگر میں کہوں گا کہ دن نہیں ہے تو کیا معنی نکلے گا؟ رات ہے. اسی طرح اگر کہا جائے کہ مشرکین ناپاک ہے تو خود بخود اس کا مفہوم مخالف نکل رہا ہے کہ ایمان والے پاک ہیں. تو ایمان والوں کے پاس ایسی کون سی پاکی ہے جو مشرکین کے پاس نہیں ہے؟ اور مشرکین کے پاس ایسی کون سی نجاست ہے جس سے ایمان والا پاک ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ ظاہری جسم کی پاکی، پانی نہا لینا، غسل کر لینا، یہ پاکی مراد نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ جو پاکی چاہتا ہے وہ قلب کی اور نفس کی پاکی چاہتا ہے. تو جو قلب کی پاکی حاصل کر لیتا ہے، جو قلب کی پاکی حاصل کرنے کے راہ پہ آ جاتا ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں. تو تصوف کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جانا، گھر بار کو چھوڑ کے چلے جانا، کمانا نہیں، یہ سب چیزیں نہیں. یہ سب رہبانیت ہے. عیسائیوں کے پاس یہ چیز تھی کہ ساری دنیا سے ترک تعلق کر کے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش ہو جاتے تھے دنیا سے. اللہ وہ نہیں چاہتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں رہو، رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے پاک کرو. اس کو تصوف کہتے ہیں. تو اب آئیے، 4 دنوں سے ہم کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سن رہے ہیں. چونکہ ایک نیا عنوان ہے ہمارے لیے، لہٰذا کئی ساری چیزیں ہم کو نئی نظر آئیں گی کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. کیونکہ ہم یہ باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں. ہم کیونکہ عوام سے ہمارا تعلق ہے تو ہم بس جمعے کے بیان میں خطاب میں آ گئے، بس جو عوامی نہج کی باتیں رہتی وہ باتیں ہم سن کے چلے آتے. لیکن یہ محفل خاص لوگوں کے لیے ہے، عام جگہ پر، لیکن خاص لوگوں کے لیے. تو جو جمعہ کے خطاب سے ہٹ کے کچھ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں،
کچھ اللہ کے کا وصل چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان محافل کا انعقاد کیا گیا۔ تو آج کے مجلس میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا تھا وہ یہ ہے، دراصل ایک پہلے میں مثال دیتا ہوں، مثال سے اپنی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال یہ ہے، مثلا فین چل رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے، اگر الیکٹریسٹی چلی جائے، بجلی چلی جائے، اگر کرنٹ چلے جائے تو کیا ہوگا؟ فین اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کے اندر جو قوت تھی آپ کو ہوا دینے کی، جو صلاحیت اس کے اندر آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کی تھی اے سی کے اندر، وہ ختم ہو جاتی۔ حالانکہ فین کے اندر کوئی بظاہر کوئی کمی نہیں ہے، ایک پتا نکل گیا نہیں، نہ جو ہے ٹوٹ کر نیچے گر گیا، فین علی حال ہی برقرار، جیسا ہے ویسا ہی ہے، لائٹ جیسی تھی ویسی ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو قوت کام کر رہی تھی، اس کو ہم الیکٹریسٹی کہتے ہیں، اس کو بجلی کہتے ہیں یا کرنٹ کہتے ہیں، وہ اگر ایک لمحے کے لیے چلی جائے تو لائٹ تو اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر جو قوت کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے لائٹ کام کر رہی تھی، جب وہ چلی گئی تو یہ لائٹ بیکار ہو گئی، معطل ہو گئی۔ اب آپ الیکٹریسٹی آنے تک اس کو کچھ نہیں کر سکتے، یا تو جنریٹر لگاؤ، کچھ بھی کرو، پھر وہ قوت دوبارہ لانا، وہ قوت جو باطنی قوت ہے، کیونکہ کرنٹ ہم کو نظر نہیں آتا۔ آج تک کوئی کرنٹ کو دیکھے کیا؟ نہیں دیکھے، حالانکہ کرنٹ ہی سے فین چل رہا ہے، کرنٹ کو کوئی نہیں دیکھے، کرنٹ ہی سے لائٹ چل رہی ہے، کرنٹ کو کوئی نہیں دیکھے، لائٹ کو دیکھ رہے ہیں، فین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ لائٹ اور فین کے اندر جو کمال ہے وہ کمال اس کرنٹ کی وجہ سے۔ اگر وہ کرنٹ نہیں ہے تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بیکار تھے، بیکار ہے، بیکار ہی رہیں گے۔ اس کے پیچھے جو قوت ہے، جو باطنی قوت ہے، جو نظر نہیں آنے والی قوت ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آنی، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی، نہ کسی کی توجہ اس کی طرف جا رہی۔ کرنٹ چلے گیا تو جب توجہ جاتی کرنٹ کی طرف، کہ کرنٹ نام کی بھی ایک چیز ہے دنیا کے اندر، یہی حال ہمارا ہے۔ ایک مثال تھی بات سمجھانے کے لیے، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، ہمارے آنکھ کی مثال لائٹ کی طرح ہے، سمجھیے آپ۔ اس کے پیچھے جو کرنٹ ہے، اس کرنٹ کی وجہ سے آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر وہ کرنٹ چلا جائے تو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اگر وہ ہمارے اندر کا کرنٹ چلا جائے تو ہمارا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، ہمارا پیر چل نہیں سکتا، ہمارے کان سن نہیں سکتے، ہماری زبان بول نہیں سکتی، ہمارے اندر جو حرکت ہے، جو قوت ہے، وہ ختم ہو جاتی۔ جیسا کہ یہ سارا کا سارا سسٹم ایک کرنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اسی طرح ایک انسان کے سارے وجود کا، سارے پیکر کا، انسان کے سارے کمالات اور ساری خوبیوں کا جو دار و مدار ہے وہ کسی نہ کسی ایک قوت کے اوپر ہے، اور وہ باطن میں ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ کرنٹ نظر نہیں آتا، اسی طرح ہمارے اندر جو قوت کام کر رہی ہے، جو قدرت کام کر رہی ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہی۔ ہم کو نظر کیا آ رہا؟ ہم نظر آ رہے، ہم نظر آ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں پکڑ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میری قوت ہے، میرا ارادہ ہے، میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں نظر آ رہا ہوں، لیکن یہ میں کے پیچھے کیا قوت کام کر رہی ہے باطن میں، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہی۔ ایک مائک کی بھی مثال ہے، ایک مائک کی بھی مثال ہے، باہر کا مائک اگر آن ہے تو جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی آواز میری پہنچ رہی، حالانکہ اگر یہ مائک ہٹا دیا جائے تو میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنی آواز کو وہاں تک پہنچاؤں، لیکن یہ ایک آلہ ہے، یہ آلے کے ذریعے آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، تو آواز پہنچانے والا نظر نہیں آ رہا، جو آلہ ہے اس آلے کے ذریعے آواز نظر آ رہی، تو ہم یہ سمجھ رہے کہ چلو مسجد کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اصل جو پیچھے قوت ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، وہ باطن میں ہے، وہ چھپی ہوئی، اور ظاہر کیا دکھ رہا؟ ظاہر جو دکھ رہا وہ حقیقت نہیں ہے، ظاہر جو دکھ رہا وہ بیکار ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے اس کا سارا کمال ہے جو اس کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ مثال جب ہم کو سمجھ میں آ گئی تو آئیے وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی قدرت ہے جس کے ذریعے ہم کو دیکھنے کی صلاحیت ملی، جس کے ذریعے سننے کی صلاحیت ملی، جس کے ذریعے بولنے کی صلاحیت ملی، اس قدرت اور اس قوت کی وجہ سے ہاتھ پیر کے اندر حرکت آئی، قوت آ گئی، وہ کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ وہ کیا قدرت ہے ہمارے اندر؟ پروردگار عالم کا کمال، ہمارے پیدا کرنے والے کا کمال،
کمال یہی ہے پیدا کرنے والے کا کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا اگر ہوتا تو اس کے اندر نہ دیکھتا پن ہوتا، نہ سنتا پن ہوتا، نہ بولتا پن ہوتا، نہ حرکت ہوتی، نہ قوت ہوتی۔ پیدا کر کے پیدا کرنے والا اپنے مخلوق کے ساتھ رہ کر اس کے سارے کمالات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک چیز پیدا کر کے اگر کوئی پیدا کرنے والا اس کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر ایسا ہوتا، پیدا ایک کرتا استعمال کوئی اور کرتا۔ یہ مائک بنانے والا کوئی اور ہے لیکن استعمال ہم کر رہے ہیں۔ وہ بنانے والا کون ہے؟ یہ مائک کہاں ہے، کس حالت میں ہے، اچھا ہے خراب ہے، بنانے والے کو کوئی لینا دینا ہے، کیونکہ وہ بنا دیا، بیچ دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اللہ کا بنانا ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو پیدا کرتا ہے اس شے کے فنا ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز اس کو فراہم کرتے رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ جس بھی شے کا خالق ہے اس شے کا مالک ہے۔ دنیا میں خالق الگ ہوتا ہے، مالک الگ ہوتا ہے۔ آپ دکان پہ گئے، ایک پین آپ خرید کے لا لی، یہ پین میں خرید کے لا لیا، اس کا بنانے والا کون ہے میرے کو نہیں معلوم، لیکن جب میں خرید کے لا لیا تو یہ کس کی ملک ہو گئی؟ میری ملک ہو گئی، میں اس کا مالک بن گیا۔ تو خالق کوئی اور ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے نا؟ خالق کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے۔ خالق بنایا، بیچ دیا، اب خریدنے والے کو فکر ہے کہ یہ چل رہا نہیں چل رہا، اچھا ہے خراب ہے، خالق کو کوئی فکر نہیں کیونکہ وہ تو بنا دیا اپنے فائدے کے لیے، بیچ دیا۔ لیکن ہمارا خالق کیسا ہے؟ جو حقیقی خالق ہے وہ بنا کے کسی کو بیچنے دیا، جس بھی شے کو وہ بنایا اس کو اپنی ملکیت سے باہر نہیں کیا۔ دنیا کے لوگ بنا کے اپنی ملکیت میں سے نکال دیتے، کیوں؟ میں میری ملکیت میں رکھوں گا تو میرے کو دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، اور میں دیکھ بھال کر نہیں سکتا، اس لیے اس کو بیچ دو، اپنے ملک میں سے نکال دو، کسی اور کو مالک بنا دو۔ جب کوئی اور مالک بن جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی دیکھ بھال کرنا ہوتا، خالق کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارا خالق پیدا کیا، پیدا کر کے کسی کو بیچا نہیں، اپنی ملکیت میں سے ہم کو نکالا نہیں۔ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جب مالک بھی ہے تو پھر ہمارے کو برقرار رکھنا ہے، ہمارا مینٹیننس کرنا ہے، ہمارے کو پالنا، پرورش کرنا کس کی ذمہ داری؟ مالک کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ایک بلڈنگ بنانے والا جب بلڈنگ بناتا ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دیتا، بنانے کے بعد اس کے مینٹیننس کی ذمہ داری اس بلڈنگ کے مالک کی ہوتی ہے نہیں۔ ایک اپارٹمنٹ کوئی بنا دیا، بڑا ٹاور بنا دیا، بنانے کے بعد اس کا مینٹیننس کون کرنا ہے؟ برابر پانی آ رہا نہیں آ رہا، کرنٹ آ رہا نہیں آ رہا، کون سی جگہ کیا خرابی آ رہی، جو مالک ہوتا وہ مینٹیننس کرتا۔ اب آپ بتائیے ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہمارے اپنے وجود کے مینٹیننس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آنکھ برابر چل رہی یا نہیں چل رہی کون دیکھنا؟ بلڈنگ خود دیکھ لیں گی، میرے اندر کیا پرابلم ہے میں خود دور کر لوں گی۔ چیز خود اپنی مالک نہیں ہے، وہ چیز خود اپنا خیال آپ نہیں رکھتی، وہ چیز کا جو مالک ہے وہ اس کا خیال رکھتا۔ پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارا مالک کون ہے، یا تو ہم اپنے مالک ہیں یا اللہ ہمارا مالک۔ ہم اپنے مالک ہو نہ سکتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو پیدا نہیں کر لیے، پیدا کرنے والا مالک ہے۔ جب پیدا کرنے والا مالک ہے تو پھر ہمارے اپنے جو سارا کا سارا ہمارا بیکر ہے، ہمارا وجود ہے، اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، بولنے بھی لگا رہا ہے، قوت بھی دے رہا ہے، صلاحیت بھی دے رہا ہے، ارادہ بھی دے رہا ہے، ہر چیز کی جو بھی چیز کی ہم کو ضرورت ہے اس ضرورت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اور کیسا پوری کر رہا؟ سامنے آ کے پوری نہیں کر رہا، وہ پردے میں رہ کر ہم کو دکھا کر ہماری ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آتی، کاریگر نظر نہیں آتا، میستری نظر نہیں آتا، مزدور نظر نہیں آتا، انجینئر نظر نہیں آتا، بلڈنگ نظر آتی۔ بلڈنگ کو دیکھ کر بولتے ہیں ماشاءاللہ کیا آرکیٹیکٹ ہے، زبردست ڈیزائن کیا، کیا انجینئر ہے، زبردست بلڈنگ بنایا۔ جی آپ گاڑی کو دیکھ کے بولتے ہیں ماشاءاللہ کیا گاڑی بنانے والا ہے، ایسی گاڑی بنا۔ گاڑی بنانے والا ہر گاڑی کے ساتھ نظر نہیں آتا، وہ پیچھے ہے، لیکن سامنے جب اس کی چیز ہے اس چیز کو دیکھ کے لوگ اس بنانے والے تک پہنچ جاتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کے بنانے والے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تب ہم کو کون بنایا؟ ہمارے کو کون بنایا؟ ہمارا صانع کون ہے؟ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اللہ ہم کو بنا بھی رہا ہے، پیدا بھی کر رہا ہے، ہم کو دکھا بھی رہا ہے، ہمارا سارا مینٹیننس بھی کر رہا ہے، لیکن پردے کے اندر رہ کر اللہ نظر نہیں آ رہا، دکھا رہا، ہر وقت بندے کو دکھا رہا اللہ، لیکن نظر اللہ نہیں آ رہا۔ ہر وقت بندے کو سنا رہا ہے اللہ، لیکن اللہ نہیں دکھ رہا۔ ہر وقت بندے کو بولنے لگا رہا اللہ، لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ چھپ کے ہم کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ چھپ کے
یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ اللہ چھپ کے ہم کو ظاہر کر رہا، یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو آپ اس کا بدلہ کیسے چکائیں گے؟ آپ بھی اس کے اوپر احسان کریں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں گے، آپ کو کوئی تحفہ دے آپ اس کو ریٹرن گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے، یہ احسان کا بدلہ ہوتا۔ اب اللہ کا احسان یہ ہے کہ حقیقتاً دیکھنے والا اللہ ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ ہم کو دکھا رہا ہے، خود چھپا ہوا ہے۔ ہم سن نہیں سکتے، اللہ ہم کو سنا رہا ہے لیکن خود چھپا ہوا ہے۔ ہم بول نہیں سکتے، اللہ ہم کو بولنے لگا رہا ہے لیکن خود چھپا ہوا ہے۔ وہ خود چھپ کر ہم کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ اللہ کو یہ دینا چاہیے کہ ہم چھپ کے اللہ کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اللہ خود چھپ کے ہم کو ظاہر کر رہا ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم چھپ جائیں اور اپنے آپ سے اپنے مولا کو ظاہر کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہی ظاہر کریں۔ ایک پینٹنگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو بظاہر آپ کی نظر پینٹنگ پر رہے گی لیکن اس کے پیچھے آپ اس پینٹر کو دیکھ رہے، اس مصور کو آپ دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ اس کا کیا امیجنیشن ہے، کیا اس کا تصور ہے، کیا تخیل ہے، کیسے یہ اپنے ذہن کے خیال کو اس تصویر کی صورت میں ظاہر کیا۔ تو ہر شے پہ جب نظر پڑتی ہے تو فوری ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا۔ کیا بات ہے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا کائنات میں کسی اور شے کو دیکھتے ہیں تو بنانے والے کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی۔ تو تصوف کا معنی کیا ہے؟ مخلوق سے آگے گزر کے خالق تک پہنچ جانا، مخلوق سے گزر کے خالق تک پہنچنا۔ ہر شے پہ جب آپ کی نظر پڑ رہی، اس شے کے اندر جو بھی کمال نظر آ رہا وہ کمال اللہ کی طرف سے، اس کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہی اس راہ کا سبب ہے۔ کسی بھی شے کے اندر جو بھی کمال نظر آئے وہ کمال کس کا ہے؟ کمال اللہ کا۔ ہمارے حیدرآباد دکن کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے پیروں میں آتے اوپر، مچھلی والے شاہ صاحب ان کا نام، آپ کے کاچی گوڑا میں حضرت کی مزار، مچھلی والے شاہ صاحب، کوئی بڑے عالم دین، کوئی فاضل، بڑے مفتی نہیں، مچھلی والے ان کا لقب ہی کمال اللہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مچھلی والے کیوں بولے؟ مچھلیاں بیچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے، مچھلی بیچنے والوں سے بھی وہ کام لے سکتا جو بڑے علماء کے نام سے نہیں لیا۔ اللہ کو کوئی محتاج ہی نہیں ہے، اللہ کوئی ضرورت مند ہے ہی نہیں کہ کس سے اپنے دین کا کام ہے۔ ایک غیر مسلم سے بھی اللہ اپنے دین کا کام لے سکتا نہیں، لے سکتا، برابر لے سکتا۔ اللہ کو اپنے دین کا کام لینے کے لیے مسلمان غیر مسلمان کے بھی کوئی فرق نہیں۔ ان سے اللہ اتنے بڑا کام لیا کہ وہ ہے مچھلی بیچتے تھے، نہ ان کو پڑھنے آتا تھا نہ لکھنے آتا تھا، لیکن ان کی صحبتوں میں بانی جامع نظام امام انوار اللہ فاروقی رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے۔ یہ اتنے بڑے عالم کے ہیں، سارے ہندوستان میں آپ چراغ میں سورج لے کے ڈھونڈے بھی تو ان کے اتنا عالم نہیں ملتا، بانی جامعہ کے اتنا عالم۔ اور یہ ایسے کہ ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ ان کی صحبت میں رہ کر کیا سیکھتے تھے ہوں گے؟ یہی سیکھتے تھے کہ اللہ ہم کو کیسے دکھا رہا ہے، ہم بدلے میں اللہ کو کیسے دکھائیں۔ تو ان کا ایک واقعہ یاد آیا، کسی وجہ سے ان کو کورٹ میں جانا پڑا۔ کمال اللہ شاہ صاحب، مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کورٹ میں جانا پڑا۔ تو وہاں پر کورٹ میں جب چلے گئے عدالت میں تو جج صاحب ان کو پوچھے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اگر ہم سے یہ سوال کیا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں، یہ فلاں ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، لائر ہوں، پڑھاتا ہوں، جو بھی اپنے کام ہے وہ ہم یہ بتاتے ہیں۔ لیکن ان کی توجہ، ان کا ادراک، ان کا استحضار، ان کا خیال، ان کا تفکر، ان کا تدبر کیسا تھا؟ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے خیال میں رہتے، اللہ والے دنیا کے خیال میں نہیں رہتے۔ ان کو جب پوچھا گیا آپ کیا کام کرتے تو فوراً ان کی زبان پہ یہ جواب آیا کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کو دکھاتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کو دکھاتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کو کیسے دکھانا؟ اللہ ہم کو دکھا رہا ہے خود چھپ کر، اب ہمارا کام یہ کہ ہم چھپ کے اللہ کو دکھانا۔ یہ خالی بولنے سے نہیں آتا، اپن جو ہے خالی بول لے رہے، اپن کیا کر رہے ہیں؟ جیسا کہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ چائے کے اندر اتنا مزہ رہتا، ایسی لذت رہتی، اتنی مٹھاس رہتی، ایسا ہے ویسا ہے۔ 1000 گھنٹے بھی اگر یہاں بیٹھ کر چائے کے بارے میں اپن بولتے بیٹھے تو چائے کا مزہ نہیں آتا اپنے۔ ایک مرتبہ وہ چائے اپنی زبان کو لگنا، اس کے بعد مزہ آتا۔ وہ بولنے والا نہیں ہے، الفاظ میں نہیں آتا،
اسی طرح یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں خالی ہمارے دل کے اندر ایک شوق پیدا کرنے کے لیے آپ کے سامنے باتیں بیان کی جا رہی ہے، ورنہ یہ چیزیں عملی میدان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ تو ہم کو اس راہ میں عملی طور پر اترنا ہوگا کہ مولا مجھے کیسے دکھا رہا ہے، میں کیسے اپنے پروردگار کو دکھاؤں۔ اللہ خود چھپ کر مجھے ظاہر کر رہا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں خود چھپ کر اپنے مولا کو کیسے ظاہر کروں۔ تو اللہ ظاہر ہوتا کیا، یہ ایک سوال آتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ اللہ ہی اول ہے بولے تو معنی سمجھ میں آ رہا، چلو بھائی کائنات کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی جب سے اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے پہلے، بات تو آسانی سے سمجھ میں آئی۔ اللہ ہی سب سے آخر ہے، یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آئی کہ ساری کائنات ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، اللہ کو فنا نہیں، اللہ آخر تک رہنے والا، اللہ ہی باطن ہے، چھپا ہوا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ چلو بھائی اللہ نہیں دکھتا، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، پردے میں ہے، پوشیدہ ہے۔ تین چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اول کیسا ہے اللہ، آسانی سے سمجھ میں آ رہا، آخر کیسا ہے اللہ، یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے، اللہ چھپا ہوا کیسا ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے، لیکن اللہ اسی مقام پر فرماتا ہے وہ ظاہر، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر نہیں ہے تو پھر جو نظر آ رہا وہ کیا ہے، یہ کیسے سمجھنا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر نہیں ہے تو یہ فون ظاہر ہے، فون نظر آ رہا، مائک نظر آ رہا، جانی مان نظر آ رہی، کرسی نظر آ رہی، آپ میرے کو نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ اچھا، یہ آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں، یہ آیت ہے قرآن میں، اب اس کی تفسیر آقا بیان کر رہے ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ایسا اول ہے کہ تیرے سے پہلے کوئی ذات نہیں، تیرے سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہم انت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو ایسا آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ اللہم انت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ تو ایسا باطن ہے کہ تیرے سے بڑھ کر کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہم انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو ایسا ظاہر ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں ہے۔ جب اللہ سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں ہے تو جو نظر آ رہا وہ کیا ہے؟ آسمان نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہی ہے، آقا فرما رہے اللہ سے بڑھ کے کوئی ظاہر نہیں ہے، اللہ ہی ظاہر ہے۔ جب اللہ ہی ظاہر ہے تو وہ ظاہر کیوں نہیں نظر آ رہا، آسمان و زمین کیوں نظر آ رہا ہے، وہ ظاہر کیوں نہیں نظر آ رہا، مخلوق کیوں نظر آ رہا ہے؟ پتا چلا کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، جو ظاہر ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، جو ظاہر نہیں ہے اس کو دیکھ رہے۔ تو نظر بدلنے کی ضرورت ہے، نظر اس وقت بدلتی جب دل بدلتا، دل اس وقت بدلتا جب علم آتا۔ غلط علم اندر بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ غلط علم نکلیں گا تو صحیح علم اندر آئے گا۔ جب صحیح علم اندر آئے گا اس علم کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے، جب علم کے ذریعے سے دیکھیں گے تو کائنات میں یقیناً نظر آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں ہے، اللہ ہی ظاہر ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا۔ میں صرف ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک راستہ ہے، اس پہ بھی ہم کو چلنا ہے کہ کیسے ہم اللہ کو ظاہر کریں۔ اللہ پہلے سے ظاہر ہے لیکن ہم نظر جو آ رہے اپنے آپ کو چھپا کر کیسے اپنے پروردگار کو ظاہر کرنا ہے۔ جب بندہ یہ کام کرے گا، اپنے آپ کو چھپا کر پروردگار کو ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوں گے۔ اور جو قرآن میں اللہ فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان کرو، اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں تم کو دکھا رہا ہوں، اب تم مجھے دکھاؤ۔ حدیث جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی حدیث رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر؟ میرے چند نیک بندے ایسے ہیں جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، كنت بصره الذي يبصر به وكنت سمعه الذي يسمع به وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس میرے نیک بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ نیک بندہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے لیکن یہ آنکھ سے اپنے آپ کو ظاہر کر کے نہیں دیکھ رہا، اپنے آنکھ سے اپنے پروردگار کو ظاہر کر رہا۔ لہٰذا اللہ کیا بول رہا ہے؟ اس کا دیکھنا اس کا دیکھنا نہیں ہے، یہ مجھے دکھا رہا ہے۔ اس کا سننا اس کا سننا نہیں ہے، یہ مجھے دکھا رہا ہے۔ اس کا بولنا اس کا بولنا نہیں ہے، اس کی زبان سے میں بول رہا ہوں۔ تو بندہ اللہ بن گیا کیا؟ نہیں، بندہ کبھی اللہ نہیں بنتا۔
بندہ الٹے لٹک جائے ساری زندگی تب بھی اللہ نہیں بنتا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے اللہ والے ہیں وہ فرماتے ہیں العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بندہ بندہ ہی رہے گا اگرچہ ترقی کرتے کرتے کئی سارے مقامات کو بھی پار کر لے، رب رب ہی رہے گا چاہے وہ کتنا ہی نیچے اتر کر نہ آ جائے۔ تو بندہ کبھی رب نہیں بنتا، رب کبھی بندہ نہیں بنتا، بندہ بندہ رہے گا۔ بندوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو بندے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتنے اعلیٰ درجے کے بندے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی مقام رکھنے والا نہیں ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کے رکھنے والے کو بھی آپ کو بھی ہم رب نہیں کہہ سکتے۔ کسی کی ہے مجال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہہ سکے؟ جب آپ رب کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، بندے کے مقام پر رہتے ہیں، تو پھر آپ اور ہم بندہ رہیں گے یا رب بن جائیں گے؟ بعض سلسلوں میں ایسا ہے اللہ بننے کی پریکٹس آپ کو کرائی جائے ان کے سلسلے کی تعلیمات میں، ہمارے سلسلے میں نہیں۔ بعض سلسلے میں ہے کہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ پہلے پاؤ خدا بن جائیں گے، پھر اور تھوڑا محنت کریں گے آدھے خدا بنیں گے، اور تھوڑی محنت کریں تو 3 پاؤ خدا، پھر پورے خدا بن جائیں۔ اب آپ خود خدا بن گئے تو فرعون میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا؟ فرعون بولا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو فرعون بنانے کی تعلیم دی جائے۔ بعض خانقاہیں ایسی ہے فرعون بنا رہے مریدین کو کہ بس تم خدا ہو گئے، جب ہم خدا ہو گئے تب ہم کس کی نماز پڑھنا؟ ہم خدا بن گئے، خدا میں فنا ہو گئے، خدا بن گئے، نہ نماز کس کی پڑھوں گا میں، روزہ کس کا رکھوں گا، زکوٰۃ کس کی دوں گا، حج کس کے گھر کا کروں گا، میں خود خدا بن گیا۔ استغفر اللہ ربی۔ یاد رکھو کبھی بندہ خدا نہیں بنتا، بندہ چھپ کے خدا کو دکھا سکتا ہے، بندہ خدا کا مظہر بن سکتا، خدا نہیں بن سکتا۔ مظہر کا مطلب کیا؟ دکھانا۔ آپ ایک آئینے کے سامنے ٹھہرتے، آئینے کے سامنے آئینہ کس کو دکھاتا؟ آئینہ کبھی اپنے آپ کو نہیں دکھاتا۔ آئینہ کتنا ہی صاف اور شفاف اور خوبصورت کیوں نہ ہو، آئینے کے سامنے جب آپ آتے تو اپنے آپ کو ہی دیکھتے مگر آئینے کو نہیں دیکھتے۔ آئینہ 10,000 کا آئینہ بھی آپ خرید کے لائیں گے تو آئینے کو نہیں دیکھتے، کوئی بھی کس کو دیکھتے؟ اپنے آپ کو دیکھتے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو بنایا، مخلوق آئینے کی طرح ہے، اس میں اللہ اپنا جمال دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ آئینہ آئینے کو دکھانا چاہ رہا ہے، آئینہ آئینے کے اندر جس کا عکس پڑ رہا ہے اس کو نہیں دکھانا چاہ رہا۔ غلطی کس کی ہے بتائیے؟ غلطی ہماری ہے۔ لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو چھپا کر اللہ کو کیسے ظاہر کریں۔ جب اللہ کو ظاہر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سے خوش رہے گا، راضی رہے گا، قبر کے حشر کے تمام منازل ہمارے لیے آسان رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا فرما، اور جو باتیں کہی جا رہی ہے اللہ کہنے والے کو سننے والے کو ہر دو کو اس کے مطابق حال عطا فرما، اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔